ناظرین السلام علیکم۔ ابھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی پریس کانفرنس جس کا بڑا چرچر تھا وہ ختم ہوئی ہے، اور اس حوالے سے چند گزارشات، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت بڑا مطالبہ کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب عطا بندیال صاحب بار بار انہوں نے جو لفظ کہا کہ فل کورٹ کا کمیشن بنائیں اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کریں، اور بار بار انہوں نے کہا کہ فل کورٹ جو ہے، 3 ججز نہیں کہا، فل کورٹ کہا۔ اب اگر 3 ججز بن جاتے ہیں تو یہ شہباز شریف کا مطالبہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ وزیر اعظم کی استدعا کو مان لیتی ہے، فوری طور پر عمران خان کا میڈیکو لیگل کرایا جائے گا سرکاری اسپتال میں، کیمروں کی روشنی میں، اور پھر اس کے اندر پتہ چل جائے گا ٹانگ پہ 7 گولیاں لگی ہیں، 70 گولیاں لگی ہیں، یا ٹانگ پہ کوئی زخم کا نشان نہیں ہے۔ اس سے وہ بہت بڑا ڈرامہ کھل جائے گا جس میں ایک غریب آدمی کی جان گئی جو تحریک انصاف کا ورکر تھا۔ تو وہ بہت بڑا مطالبہ ہے۔ اچھا، بیچ میں کوئی جو ہے انصافیے اور تحریک انصاف کے خاص قسم کے تجزیہ کار اور صحافی بیٹھے تھے، اس میں سے ایک صاحب کے دل میں آیا، انہوں نے کہا کہ سر یوں کریں کہ 3 رکنی بینچ بنا دیں۔ تو وزیر اعظم نے کہا نہیں، فل کورٹ، سارے سپریم کورٹ کے ججز بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کارروائی کی، اس کے پیچھے کون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے رفقا کار کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ عمران خان بالکل زخمی نہیں ہے، یہ ڈرامہ خود سٹیج کیا گیا تھا، کنٹینر کے اندر خون کی جعلی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، اور اس سارے ہنگامے میں ایک غریب آدمی مارا گیا، اور اس کے قتل کا الزام جو ہے وہ اب ان کے اوپر لگے گا۔ آپ نے خود دیکھ لیا، فیصل جاوید ذرا سا زخم لگا ہے اور سارے کپڑے خون سے بھر گئے، عمران خان کبھی اس ٹانگ پہ پٹی، کبھی اس ٹانگ پہ پٹی، یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے۔ دوسرا، وزیر اعظم پاکستان نے بڑی دلیرانہ طریقے سے ساری عمران خان صاحب کی پریس کانفرنسز دکھائیں، پہلے میڈیا سے خطاب دکھایا اور بار بار یہ بتایا کہ یہاں پہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہاں پہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، اور ایسی ویڈیوز پہلے بھی بہت آ چکی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی بہت آ چکی ہیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان جب اس طرح کی ویڈیو دکھاتا ہے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم نے بڑی سختی سے تادیب کی اداروں کے خلاف جو ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اور اداروں کے خلاف جو گالم گلوچ کا کلچر کریٹ کیا ہوا ہے، اور وہ میجر جنرل صاحب فیصل نصیر صاحب کا بھی نام بار بار لیا گیا کل عمران خان نے، تو اس کی بڑی سختی سے تادیب کی اور کہا جی کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو انہوں نے میرا نام، رانا ثناء اللہ کا نام اور لیفٹیننٹ جنرل فیصل نصیر کا نام دے دیا، اگر کوئی بات ڈائریکٹ ہم پہ الزام لگا دیا، کوئی بات ہم پہ پروو ہوتی ہے، ہم فوری طور پر استعفیٰ کر دینے کو تیار ہیں، لیکن پہلے کوئی بات پروو ہو جائے، ایسے تو نہیں ہے کوئی الزام لگا دیا۔ پھر انہوں نے وہ ویڈیوز دکھانا شروع کی جس میں ماضی میں عمران خان صاحب مسلسل الزامات لگا رہے ہیں، ہر الزام کو الٹا مان رہے ہیں۔ پہلے وہ کبھی کہتے تھے کہ شیدہ ٹلی جو ہے میں اس کو چپڑاسی نہ رکھوں، بعد میں اس کو اپنا سب سے مشیر خاص رکھا۔ پھر اس کے بعد 35 پنچر والی کہانی کی بھی ویڈیوز دکھائی گئیں جس میں بتایا گیا کہ یہ 35 پنچر جو ہے اتنا بڑا اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بعد میں اسی سے مکر گئے کہ وہ بریگیڈر سائمن نے مجھے کہا تھا کہ نہیں وہ 35 پنچر لگے ہیں۔ اور بھی بہت سارے کہ وہ ناصر الملک کے حوالے سے جو چیف جسٹس تھے، جو الیکشن کمیشن تھے، ان کے خلاف بھی جو ہرزہ سرائی کی گئی، گالم گلوچ کا شکار کیے گئے، وہ ساری چیزیں اس پہ دکھائی گئیں۔ پھر وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت جب کہ ہم چین سے حالات کچھ بہتر ہونے لگے ہیں، سی پیک ریوائیو ہونے لگا ہے، آئس ٹوٹی ہے، آئس بریکنگ ہوئی ہے، تو اس وقت اس قسم کا فتنہ فساد اور انتشار اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کا مطلب ظاہر ہے ملک دشمنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک نہ ہونے دینا ہے۔ لیکن یہ جو مطالبہ کر دیا ہے سپریم کورٹ سے، اب سپریم کورٹ بھی پھنس گئی ہے، ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا، نہیں دیں گے
تب بھی مشکل ہے اور دیں گے تب بھی مشکل ہے، کیونکہ شہباز شریف نے کلیئر کیا کہ یہ جو ہے آپ مکمل تمام تر ممبران کے ساتھ یہ مقدمے کی کارروائی کریں، اس پہ سو موٹو لیں، اس کا نوٹس لیا جائے۔ انہوں نے کہا جو کاغذ، جو چیز آپ کو چاہیے، جو اسسٹنس چاہیے، میں خود آ کے پیش کروں گا سپریم کورٹ میں۔ تو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کے پاس اطلاعات کچھ پکی ہیں، ورنہ کہ یہ جو قاتلانہ حملے والا ڈرامہ کیا گیا ہے یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے، اور اس کے پیچھے جو عناصر ہیں وہ اب آہستہ آہستہ کھلنے لگے ہیں، تو وہ اب اس نہج پہ چل رہے تھے۔ دوسرا، شہباز شریف کی پریس کانفرنس میں دیکھیے بہت سارے صحافی جو عمران خان کی شان میں قصیدے بلند کرتے تھے، جو عمران خان کی تعریفیں کر کر کے نوکریاں لیا کرتے تھے، جنہوں نے عمران خان کو مسیحا بنانے میں اور ایک لارجر دین لائف کیریکٹر بنانے میں عمران خان کو ان لوگوں کا بہت ہاتھ ہے۔ شہباز شریف نے ان کو پریس کانفرنس میں آنے سے منع نہیں کیا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں مریم نواز نے خود انہیں میسج کیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہے خود میسج کر کے ان لوگوں کو بلایا ہے، وہ سارے لوگ آئے ہیں۔ شہباز شریف تو کسی سے نہیں ڈرے۔ یہ وہ عمران خان والی پریس کانفرنس تو نہیں ہے کہ 4-6 اپنے صحافی بٹھا کر ان کے ساتھ پریس کانفرنس کر لی ہے، اور انہوں نے بڑا کھل کے جو سب کے سوالوں کے جواب دیے، کہیں کسی مذاق سے، کوئی کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ، کوئی یہ وہ ساری باتیں کھل کر کی ہیں۔ لیکن مسئلہ اب آہستہ آہستہ وہ پیدا ہو رہا ہے میڈیکو لیگل کا، اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف جس طرح سپریم کورٹ سے ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اوپر پریشر پڑ جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان اتنے بڑے سانحے، اتنے بڑے واقعے جس کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے، اس سے سپریم کورٹ سے صدا کر رہا ہے کہ آپ اس پہ فوری نوٹس لیں، تو جناب انہیں تو نوٹس لینا پڑے گا۔ دوسرا، انہوں نے کچھ اپنی کارکردگی کے حوالے سے ہی بتایا کہ حالات کچھ بہتر ہونے کی توقع ہے۔ یہ کہیں کہیں یوں لگا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ حالات اتنے بہتر نہیں ہوئے جتنی ہم سے توقع کی جا رہی تھی، لیکن جو ہے ہم حالات کو بہتر کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ 2 واقعات انہوں نے ذاتی زندگی کے سنائے عمران خان سے کے حوالے سے، اور وہ واقعات ایسے ہیں کہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے کہ عمران خان کتنا سنگ دل آدمی ہے، پتھر دل آدمی ہے، اور ٹی وی پہ جو ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے کوئی پتہ نہیں وہ جو بندہ مروایا ہے وہ انہوں نے مروایا ہو، اور جناب یہ اب آپ دیکھیے نا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ عمران خان کے دوست تھے، اس کے اوپر نیب کا کیس بنا دیا، اور وہ بیچارہ کینسر میں مبتلا تھا، باہر اس کا علاج ہو سکتا تھا، آخری دن تک اس کو جو ہے ای سی ایل سے اس کا نام نہیں نکلا، اور عمران خان کا دوست تھا، اور وہ منتیں کرتا رہا اور اس کا نام نہیں نکالا۔ پھر جس دن اس کا انتقال ہوا اس دن ٹویٹر پہ، کیونکہ یہ ٹویٹر کے بادشاہ ہے نا، ٹویٹر پہ بڑا بڑا لکھ کے لگا دیا کہ جناب میرا عزیز دوست جو ہے وہ ٹومو اس کا نام بتایا، وہ اپنی جان سے چلا گیا، اور مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہے۔ یہ ڈرامے کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ اچھا، دوسرا وہ واقعہ سنایا وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ علیم خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پہ یہ جانتا ہوں کہ علیم خان نے اربوں روپیہ لگایا عمران خان کی سیاست کے لیے، ہر طرح سے عمران خان کو خوش کرنے کی، لاہور کے جلسے جلوس، یہ جو ممبران کو پکڑ کے لانا، جہانگیر ترین، علیم خان، یہی امپورٹنٹ تھے، اور اس کے بعد ان کا حق بنتا تھا کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ عمران خان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے تو ذہن میں عثمان بزدار کو سوچا تھا کہ وہ ایک بدھو سے آدمی کو لگا کے دبا کے کرپشن کریں گے۔ علیم خان نے تو اتنے غلط احکامات نہیں ماننے تھے، تو علیم خان کے اوپر نیب کا کیس کروا دیا، خود کروایا، اور اس کے بعد جو ہے علیم خان ٹیلی ویژن کے کسی کوریج میں عمران خان ٹی وی دیکھ رہے تھے اور علیم خان کو اتارا گیا گاڑی سے، تو ان کو ہتھکڑی نہیں لگی ہوئی تھی، تو عمران خان نے نیب میں فون کر کے لوگوں کو کہا کہ اس کو ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی۔ یہ وہ اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ وہ اپنے محسن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ وہ اپنے دوست کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے آدمی کو
آپ کو پہچاننے میں، پاکستان کے نوجوانوں آپ کو پہچاننے میں بہت غلط ہوئی ہے۔ فیس بک پہ جو امیج ہے لوگوں کا عمران خان کا، ٹویٹر پہ جو امیج ہے اس سے بہت مختلف آدمی ہے۔ ایک اور بات اعظم سواتی کے حوالے سے کی گئی، وزیر اعظم نے کہا کہ میں بھی اس کے بارے میں ہم تحقیقات کر رہے ہیں، اور ابھی خبر بھی آ گئی کہ ایف آئی اے نے جو انیشیل انویسٹیگیشن کی ہے اس کے مطابق وہ فیک ویڈیو ہے، وہ درست ویڈیو نہیں ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خود ہی فیک ویڈیو بنا کے خود ہی رونا شروع کر دیا اور خود ہی اس کے اوپر لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنا شروع کر دی؟ یہ میڈیا وار میں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اعظم سواتی کا جو کیس ہے اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرنی پڑے گی، میں رات کو ایک ویڈیو کروں گا ذرا تفصیل سے، اس میں اس کیس پہ بات کرتا ہوں۔ خیر، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ وزیر اعظم کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے اور اس میں عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔